بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت ملک میں کیا حالات ہیں، کس طرح کی صورتحال ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر واضح ہو جاتا ہے کہ جو بات ابھی سامنے آئی ہے، بڑا بیان سامنے آیا ہے، وہ غلط نہیں ہے کہ کسی بھی وقت 60% کابینہ کے ارکان ملک سے بھاگ سکتے ہیں۔ 60% کابینہ کے لوگ، خاص طور پر وہ جو برطانیہ سے، لندن سے امپورٹ کیے گئے تھے، وہاں جا کر ملاقاتیں کرتے رہے تھے، وہ سب بھاگ سکتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ خبریں انٹرنیشنل میڈیا میں چھپ چکی ہیں کہ پاکستان میں جو کابینہ بنی، جو اب بھی موجود ہے، اس کے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو کیسز فیس کر رہے ہیں، پھر آ کر انہوں نے وہ کیسز ختم کروائے۔ لیکن ابھی حالات یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ایک ایسے وقت میں جب ہم پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ PSL پاکستان میں ہو رہا ہے، انٹرنیشنل پلیئرز آئے ہوئے ہیں، اس وقت میں کراچی، پاکستان کا سب سے بڑا شہر، پھر دہشت گردی کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ کراچی پولیس آفس، پولیس لائنز، وہاں پر 5 سے 8 دہشت گردوں نے حملہ کیا، اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے خود مانا کہ یہ سیکیورٹی لیپس ہے، ان کی غلطی ہے۔ پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پولیس اہلکاروں کی وردی میں یہاں دہشت گرد آئے، گاڑی پارک کی اور پھر بم دھماکہ کیا، اور اس کے بعد عقبی دروازے سے داخل ہوئے۔ خودکش حملہ وروں کی بھی اطلاعات ہے، اور آپریشن جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت بھی جاری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کب تک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ شہادتوں کی بھی اطلاعات ہیں، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کئی دہشت گرد اس میں مارے بھی گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ صورتحال یہ ہے کہ جب ایسی خبر آتی ہے، کتنی افسوسناک ہے کہ دہشت گردی کی لہر دوبارہ اٹھ رہی ہے۔ عمران خان صاحب اس بارے میں بار بار بات کر رہے ہیں کہ کیا ہوا، یہ 10 مہینوں میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ دوبارہ دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے۔ مراد سعید بار بار اس بارے میں بات کرتے رہے، لیکن مسئلہ یہ رہا ہے کہ حکومت کی توجہ کہاں تھی؟ آڈیوز پر۔ حکومت کی توجہ کہاں تھی؟ پکڑ دھکڑ پر، ویڈیوز، آڈیوز، وہ دیکھ لیجئے۔ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنسز دیکھ لیجئے، پوری حکومت کی پریس کانفرنسز دیکھ لیجئے۔ وزیر داخلہ کیا کرتے رہے ہیں؟ صرف یہی کہ عمران خان کی آڈیو آ گئی، فلاں کی آڈیو آ گئی، فلاں جج کی آڈیو آ گئی، ہم نے یہ فیصلہ لینا ہے، ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینے۔ اب بھی یہ بضد ہیں کہ کسی بھی صورت میں الیکشن نہیں ہونے دینے، اور اب ایسے واقعات کو بہانہ بنا کر الیکشن ملتوی کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ یہ بڑا افسوسناک ہے۔ کیا اگر دہشت گردی خدا نخواستہ کہیں ہوتی ہے، ایسا واقعہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، تو اس کا مطلب ہے کہ آئین کو ختم کر دیا جائے، ریاست کو بند کر دیا جائے۔ کیا کریں گے آپ؟ کیا اس کا حل یہ نہیں کہ آئین پر عمل درآمد کیا جائے اور بہتر کیا جائے، اپنی توجہ، اپنا فوکس دہشت گردی کے خلاف کیا جائے، ایک بھرپور امن مینڈیٹ کے ساتھ حکومت آئے جو مسائل حل کر سکے، جو فیصلے لے سکے۔ یہ جو چوچوں کا مربع بنا ہوا ہے، یہ تو سوائے اس کے کہ اپنے کیسز ختم کروائیں اور دوسروں کو گرفتار کریں۔ اب جناب اعجاز الحق کی باری آ گئی ہے، جناب اب سابق وزیر افضل صاحب کی باری آ گئی ہے، جی اب جناب فلاں جج کے داماد کو پکڑو تاکہ اس جج سے اپنے مطلب کے فیصلے لے سکو، اس کو دباؤ میں لا سکو، اب اس کی آڈیو ٹیپ کر لو۔ ان کا دھیان ان چیزوں سے ہٹے تو یہ دہشت گردی کے خلاف کچھ کر سکیں۔ تو ملک میں ایک عجیب صورتحال ہے، معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ الگ سے ہے، بحران ہے، سیاسی بحران مزید گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ یہ الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معاشی بحران کا آپ حال دیکھ لیں، اوپر سے یہ آئینی بحران پیدا کر رہے ہیں۔ جس طرح سے گورنر اب لاہور ہائی کورٹ پر چلے گئے ہیں کہ جی ہم نے تو الیکشن نہیں کروانے، جو مرضی کر لیں۔ صدر نے بھی خط لکھ دیا ہوا ہے۔ اب ہڑتالوں کا اعلان ہو رہا ہے، اب احتجاج کا اعلان ہو رہا ہے، پہیہ جام ہڑتال کا ہو رہا ہے، تحریک لبیک دوبارہ ایکٹیو ہو گئی ہے۔ ان کے سربراہ سعد رضوی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں کم کی جائیں ورنہ ہم وہی کریں گے جو TLP کیا کرتی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ شیخ رشید نے رہائی کے بعد بھی خوفزدہ ہونے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہوں، اور میں اب موت سے نہیں ڈرتا، اور موت کے منہ سے ہم نے اب کامیابی کو چھین کے رہنا ہے۔ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ اب وہ عوامی سطح پر مزید متحرک ہوں گے، اور وہ بھی احتجاج اور ان سب جو بھی ہڑتالیں ان میں شامل ہو سکتے ہیں جو ان کا حلقہ ہے وہاں پر۔ اور شیخ رشید نے کہا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ہمت دی اور 16 روز موت کی چکی کو بھی سسرال کا گھر سمجھ کر گلے لگایا۔ ملک زندگی اور موت کی کشمکش سے گزر رہا ہے۔ جس طرح قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، اس طرح عدلیہ پاکستان بچائے گی۔ ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے، موت کے منہ سے بھی کامیابی کو چھین کر رہیں گے۔ آج سے ظلم کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ آج انہوں نے پھر لال حویلی سے جس طرح سے اعلان کیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ مل کر تاریخی بیان دے رہے ہیں اور ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ اب یہ ہر طرف سے اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ MQM وہ پھر سے ناراض ہے کہ جی UCs کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے پر PPP سے ناراض۔ حالات آپ دیکھیں سیاسی کتنے عدم استحکام میں ہیں۔
پی ٹی آئی ارکان کے استعفوں کی منظوری، اسپیکر قومی اسمبلی سمیت فریقین کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں کہ جی 43 آپ نے استعفے کس طرح سے منظور کیے۔ اب یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ اسپیکر کی رولنگ ہی ختم کی جائے اور دوبارہ یہ لوگ جا سکیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں اس پہ بھی مارچ کی تاریخ آ گئی ہے۔ یہ مسئلہ آپ دیکھیے سیاسی طور پر بڑھ رہا ہے۔ سپریم کورٹ پولیس افسران کے سیاسی بنیاد پر تبادلوں کا کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ 23 فروری کو بھی سماعت ہوگی۔ جس طرح سے حکومت سارے تقرر تبادلے کر رہی تھی، گرتی چلی جا رہی ہے اور بکھلاہٹ کا شکار ہے حکومت، اس سے معاملات نہیں سمجھ رہے، اور اسی وجہ سے اب یہ کوشش کر رہی ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کی، اور اس کی ایک وجہ یہ نظر آتی ہے کہ جی اس سے ہم الیکشن کسی طرح سے روک سکیں گے، اور دوسری صورت میں ہنگامہ آرائی ہوگی، فساد ہوگا، ہم کوشش کریں گے فساد کرنے کی، اور اس نتیجے میں ہم ایمرجنسی لگا سکتے ہیں تاکہ ایمرجنسی کی صورتحال بن جائے ملک میں۔ آپ نے دیکھ لیا رات کو کس طرح لوگ نکلے تھے، پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ملتا اتنی بڑی تعداد میں۔ خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں اور میاں نواز شریف کی گرفتاری پر وہ کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، کہ جناب ہم بالکل کھڑے ہو جائیں اداروں کے خلاف، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ 50 لوگ یا 100 لوگ نہیں اکٹھے ہوتے تھے میاں نواز شریف کے لیے، ہم احتجاج کی کال دیتے تھے، لوگ نکلتے نہیں تھے، لیکن یہاں پر ہزاروں لوگ آ گئے، رات گئے، ساری رات لوگ وہاں پر رہے، پولیس کی اتنی بڑی تعداد تھی، لیکن پولیس ڈر گئی گرفتاری سے۔ تو یہ بھی سوچ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری اس لیے کی جائے کوئی ایسے حالات ہو جائیں، ہر چیز کو بہانہ بنایا جا رہا ہے ایمرجنسی کے لیے۔ اب سعد رضوی صاحب نے جو سٹیٹمنٹس دیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ طریق لیبیک نے حکومت کو 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے، پیٹرول کی قیمت واپس لو، بہت برے حالات ہیں تو 1.25 لاکھ سرکاری گاڑی ہر دن کو لاکھوں کا لیٹر پیٹرول وہ ختم کرو۔ سعد رضوی صاحب نے کہا جی قوم اب آپ کے شاہانہ نخروں کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، بہت مشکل حالات ہیں تو شہباز شریف اپنی بھتیجے کے پروٹوکول والی گاڑیاں سیکورٹی ختم کریں، 72 گھنٹے میں پیٹرول کی بڑی قیمت ہر صورت واپس لی جائے، 72 گھنٹوں میں اگر پیٹرول سستا نہ ہوا تو پھر وہ کریں گے جو قوم کے مفاد میں ہوگا۔ جناب اب آپ تجربہ کار اسحاق ڈار نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، تاجر برادری نے بھی ہڑتال کی کال دے دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر طبقہ تباہ ہو کر رہ گیا ہے، برباد ہو کر رہ گیا ہے، اب احتجاج کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا۔ اور اسی ساری صورتحال میں آپ یہ دیکھیے کہ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا صاحبہ کیا فرما رہی ہیں کہ جی IMF ہم سے اتنا خوش ہوا ہے کہ IMF تو حیران ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اتنی جلدی عمل درآمد کر دیا ہے۔ کہتے تھے جی IMF ملک نہیں چلائے گا، وہ کہنے جی IMF کی ہم نے ایسے مانی ہے باتیں کہ وہ بھی حیران ہے، اتنی جلدی اتنی تیزی سے اتنا کچھ، پیٹرول مہنگا، ٹیکسز لگا دیے، ہر چیز مہنگی، بجلی گیس ہر چیز مہنگی کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کو کوئی خیال نہیں ہے۔ IMF بھی حیران ہے عوام کا، یا عوام جو ہے کوئی اس پہ احتجاج کرے گی۔ IMF کو بھی اندازہ اب ہو جائے گا کہ اصل میں جنہوں نے لا کر بٹھایا ہے، جن کی وجہ سے بیٹھے ہیں، انہوں نے صرف ان کو خوش کرنا ہے اور عوام کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے عائشہ غوث پاشا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی IMF نے کہا ہے توانائی کا شعبہ چلا لیں یا پھر ملک چلا لیں، تو اب اس لیے ہم نے ان کی ماننی ہے۔ تو ایسے حالات میں آپ دیکھیے ملک کیسے چلے گا جب عام آدمی کا آپ جینا حرام کر دیں گے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ابھی اتنا دکھ ہوا مجھے خبر دیکھ کر، ایک دکاندار نے نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی مہنگائی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اس قدر مایوسی سے بچائے، اتنے برے حالات ہیں کہ لوگ بہت پریشان ہیں کہ مساجد میں یقین کریں مساجد میں دعا ہو رہی ہے۔ جب میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں پر جو امام مسجد تھے وہ جو دعا کر رہے تھے، دعا کا زیادہ تر حصہ اس چیز میں گزر رہا تھا کہ جی اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہنگائی سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچا لے، اللہ تعالیٰ تو ہی ہم پر رحم کر دے۔ تو حکمرانوں سے تو کوئی امید کسی کو نہیں رہی، تو یہ دعائیں اب ہو رہی ہیں۔ کیا حالات اس ملک پہ پیدا ہو گئے ہیں، آپ سوچئے نا کتنے لوگ آ کر اس دعا کے لیے کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ تمام لوگ اکٹھے ہوتے ہیں مسجد میں، تو اس وقت اب یہ دعائیں ہو رہی ہیں۔ ایسے حالات انہوں نے پیدا کر دیے ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں جی صرف 10 مہینوں میں پیٹرول 150 سے 272، ڈیزل 145 سے 280 روپے، ڈالر 180 سے 280، گیس کی قیمتیں 100% بڑھ گئیں، بجلی 16 روپے یونٹ سے 44 روپے یونٹ، نئے ٹیکسز 170 ارب، یہ دراصل 500 ارب GDP ہے، یہ جو 170 ارب کہا گیا اصل میں یہ 500 ارب روپے ہیں۔ GDP گروتھ منفی، مہنگائی 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گئے، زر مبادلہ 16 ارب سے 2.25 ارب ڈالر پر، یہ ٹریلر فلم چلنا باقی ہے، یہ ارشاد بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ اب 60% کابینہ بھاگ رہی ہے، فواد چودھری صاحب نے یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی الیکشن کمیشنر نے ثابت کر دیا کہ ایک منشی سے بھی کمزور ہے، سیکٹری الیکشن کمیشن میں مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے نواز شریف کی وطن واپسی پر بولے کہ اب وہ کیا واپس آئیں گے، شہباز شریف کی کابینہ ہی باہر فرار ہونے کی تیاری کر رہی ہے، تو پورا جہاز ہی بک کروائیں گے، اور 60% کابینہ اس دن انہوں نے کہا بھاگ جائے گی جس دن الیکشن کا اعلان ہو گیا، جس دن الیکشن ہو رہے ہوں گے، یہ اس وقت اپنا بوریا بستر باندھیں گے اور نکل جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ
عوام نے ان کا کیا حال کرنا ہے. یہ اسی لیے الیکشن میں نہیں جانا چاہ رہے. الیکشن اگر کروانے ہیں تو سپریم کورٹ کروائے گی, انہوں نے کبھی نہیں الیکشن کروانے. تو ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ صدر کو لکھنا پڑ رہا ہے کہ جناب الیکشن کروائیں. سپریم کورٹ کے پاس نوٹس ہے اس چیز کا, اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ اب تاجر برادری بھی جو کہا جاتا تھا جن کی بڑی سپورٹ ہے ان کے لیے, پی ڈی ایم خاص طور پہ نون لیگ کے لیے, ان کی طرف سے بھی اعلان ہو گیا ہے جی ہم بھی ہڑتال کر رہے ہیں, شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, کیونکہ اب کاروبار نہیں ہو سکتا, مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, صنعتیں برباد ہو رہی ہیں, ہر چیز اتنی مہنگی ہو رہی ہے, ہم تو بل نہیں دے سکتے, تو کیسے آگے بڑھا جائے گا. اور کہا ہے جی اسحاق ڈار نے بیڑا غرق کر دیا ہے, ہم مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. تنظیم آل پاکستان انجمن تاجران, یعنی پورے پاکستان کی جو تاجران کی تنظیم ہے, ان کے صدر اجمل بلوچ نے کہا ہے ٹیکسوں میں کیے گئے ظالمانہ اضافے کو مسترد کرتے ہیں, اب ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. منی بجٹ عوام اور معیشت پر ڈرون حملہ ہے, سمجھدار تجربہ کار اسحاق ڈار حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. گزشتہ 10 ماہ میں ملک بھر کے دکاندار, صنعت کار اور زمینداروں کو تباہ کر دیا. تاجر اب مزید مہنگائی کے ظلم کو برداشت نہیں کریں گے. صدر آل پاکستان انجمن تاجران کا کہنا تھا کہ تمام حکومتی اداروں میں مفت بجلی, گیس اور پیٹرول بند کیا جائے. مہنگائی کے خلاف تاجر بھی اب سڑکوں پر ہوں گے. ظالمانہ مہنگائی کی انتہا ہو گئی ہے جس کو روکنا انتہائی ضروری ہے. عوام میں اب مہنگائی کے طوفان کا مزید مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے. اجمل بلوچ نے کہا کہ پارلیمنٹیرین یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ انہیں کل پھر عوام کے پاس بھی جانا ہے. حکومت نے ٹیکس میں اضافے کا بل پاس کیا تو احتجاج کا اعلان کر دیں گے. تو اب جناب آپ جانتے ہیں کہ یہ بل اب حکومت کو پاس کروانا ہے, اور پاس ہوتے ہی اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہر طبقہ اعلان کر رہا ہے کہ اب ہڑتال ہوگی, اب شٹ ڈاؤن ہوگا, اب سڑکیں ہوں گی, اور ان لوگوں کا جو اقتدار میں مزے لے رہے ہیں ان کا پیچھا کیا جائے گا. اب حکومت سمجھ رہی ہے کہ ہم ایمرجنسی لگا کر ان وجوہات کی وجہ سے ایمرجنسی لگا کر زور و زبردستی چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے, لیکن لگ یہ رہا ہے فواد چودھری صاحب کے بیان سے بھی کہ ایمرجنسی خود ان کے خلاف لگنے والی ہے. اللہ حافظ.